بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم، میں ہوں طارق محمود۔ فرانسیسی میگزین میں جو شائع ہونے والے خاکے تھے، پھر اس کے بعد جو فرانسیسی حکومت اور فرانسیسی صدر کا جو رویہ اس حوالے سے سامنے آیا، جو گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے جس کی انہوں نے نہ صرف انکریجمنٹ کی بلکہ اسلام کے حوالے سے جو کلمات ادا کیے، اس کے اوپر پوری جو عالم اسلام ہے، پوری جو امت مسلمہ ہے، وہ سراپا احتجاج ہے۔ فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں بھی آج سینٹ کے اندر بھی اور قومی اسمبلی کے اندر بھی اس کے خلاف متفقہ طور پر قرارداد منظور کی گئی ہے۔ بہت زبردست قسم کے دباؤ کا سامنا ہے فرانس کے اوپر، اور ہم آج اپنے اس پروگرام کے ذریعے سے بھی جو ہمارے جو ویورز ہیں، جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، پاکستان کے کونے کونے میں بسنے والے لوگ ہیں، ان کی جانب سے نہ صرف یہ کہ اس معاملے کے اوپر اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جو غلامی رسول کا معاملہ ہے وہ ہمیں اپنی جان سے، اپنے مال سے اور اپنی ہر چیزوں سے زیادہ عزیز ہے، اور اس کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے ہم نے نہ کبھی پہلے دریغ کیا ہے، نہ آئندہ جو ہے کبھی ہم اس معاملے کے اوپر پیچھے ہٹیں گے۔ آج کا پروگرام پی ڈی ایم کا جلسہ گزشتہ روز ہونے والا پاکستان کے اندر جو سیاسی ہلچل، جو بیانات اور مختلف جو معاملات چل رہے ہیں، بغیر کسی تمہید کے مہمانوں کا تعارف کروں گا۔ وہ میرے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء پاکستان کے صدر محترم جناب علامہ شاہ اویس نورانی صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر ڈاکٹر اسد صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی امجد نیازی صاحب، اور مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سابق ڈپٹی اسپیکر فیصل کریم کنڈی صاحب۔ سب سے پہلے تو وہ کنٹروورسی جو کل شروع ہوئی، شیریں مزاری صاحبہ نے کہا کہ جو اجیت دیول کا ہائیبرڈ وار کی دھمکی ہے، اویس نورانی صاحب نے جو بلوچستان توڑنے کی بات کی ہے، مریم نواز کی جو جبری گمشدگیوں کی اوپر انہوں نے بات کی ہے، اور نواز شریف صاحب نے جو فوج کے اندر تفریق پھیلانے کی باتیں کر رہے ہیں، کیا یہ سب چیزیں جو ہے وہ اتفاق ہیں اور یہ سب ان کو کوئنسیڈنٹ کہیں گے؟ شاہ اویس نورانی صاحب، پاکستان توڑنے کی بات کی، آزاد ریاست کی بات کی، یا کیا معاملہ ہے؟ کیوں مطلب ہم یہ توقع کر سکتے تھے کہ شاہ احمد نورانی صاحب کا بیٹا، شاہ عبدالعلیم صدیقی کا پوتا، اور پاکستان توڑنے، بلوچستان کو علیحدہ کرنے، آزاد ریاست بنانے یہ باتیں کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے یاد کیا اور بر وقت یہاں پہ اسٹوڈیو پہ پہنچ گئے الحمدللہ۔ حافظ صاحب، بات یہ ہے کہ آپ نے جو پہلے فرمایا کہ فرانس کے سلسلے کے اوپر، میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں کو چاہیے کہ وہ اتفاق رائے سے جو قرارداد پیش ہوئی ہے وہ اس کو بھی اپروو ہوگی، ظاہر ہے وہ تو، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہاں جو ہمارے سفیر بیٹھے ہیں ان کو بھی واپس بلایا جائے، اور یہاں جو ان کے ہیں ان کو بھی کہا جائے کہ اب آپ واپس جائیں۔ اور میں سمجھتا ہوں یہاں پاکستان سے ایک سٹیٹمنٹ جانا چاہیے کہ کافی خلیج کی ریاستوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے، اور خلیجی ریاستوں کو کنڈیم کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں OIC کا اجلاس فوری طور پہ بلایا جائے، اور بین الاقوامی سطح کے اوپر ترجیحات نمبر 1 میں یہ رکھا جائے کہ اس کو ہم بھرپور طریقے سے اس کے اوپر مزاحمت کرتے ہیں اور مذمت کرتے ہیں۔ دوسری بات آپ نے مجھے فرمائی کہ بلوچستان کے حوالے سے تقریر کے اوپر بات ہوئی، رات میں نے اس کی کافی حد تک وضاحت کر دی تھی اور کافی شوز میں آ کے بتا بھی دیا تھا، اور میں نے اپنے ٹویٹر سے آفیشلی اس کو ٹویٹ بھی کر دیا تھا، اور حکومت کے ایک وزیر نے اس کو میرے خیال سے ری ٹویٹ کر کے جواب بھی دیا، اپریشیٹ بھی کیا۔ بات یہ ہے کہ میں نے جس کانٹیکس میں بات کی، اگر پوری تقریر کوئی سن لے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ میں جب تقریر سٹارٹ ہوئی ہے تو اتفاق سے یہ کل کی جلسے میں جو گیٹ تھا انٹرنس کا، اسی کے اوپر اسٹیج کے اوپر وہاں پہ پوڈیم لگا ہوا تھا، کافی شور شرابہ تھا وہاں پہ۔ خیر بہرحال میں نے تقریر کے اندر 3 دفعہ ریپیٹ کیا کہ ذرا خاموشی رکھیں، اور تھرڈ ٹائم پہ میں نے ان کو کافی ذرا آواز اونچی کر کے میں نے ان کو کہا پلیز خاموشی رکھیں۔ تو تقریر کے آغاز میں ہی ڈسٹربنس تھوڑی سی ہو رہی تھی، اس کے بعد میں جہاں تقریر کر کے موضوع لے جانا چاہ رہا تھا، اور میں نے اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ بھائی یہ میرے سے ایک سلپ ٹنگ ہوا ہے، تو اس میں یہ الفاظ کو آپ پک کر لیں، ایک آزاد پاکستان، خود مختار پاکستان، اور میں اس کے بعد 18 امینڈمنٹ اور NFC ایوارڈ کی طرف لے کے جانا چاہ رہا تھا اس پوری بات کو۔ بہرحال چلیں، جن لوگوں نے بیچاروں نے اس ایشو کو ایک دوسرا رخ دیا وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دے۔ بلوچستان توڑنے کی بات کی، میں کہتا ہوں جی بلوچستان تو بہت دور کی بات ہے، آپ کو تو معلوم ہے 26 سال ہم نے ایک دہشت گرد تنظیم، لسانی تنظیم سے کراچی میں فائٹ کیے،
اور وہ اسی لیے کی تھی کہ وہ وہاں پہ ان کے جو حالات تھے وہ کیا تھے اور وہ کس طریقے سے اس شہر کے اندر گڑبڑ کرتے تھے. ہم نے وہاں بھی اس لڑائی کو لڑا اور پاکستان کا جھنڈا ہمیشہ بلند رکھا ہے. اگر کسی کے ذہن میں ایسی کوئی گفتگو بھی تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس دنیا سے اٹھا لے اگر ہم کبھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے توڑنے کی یا اس کے اوپر خراش آنے کی بھی بات کرتے ہیں. دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ محترمہ ہماری بزرگ ہیں شیریں مزاری صاحبہ نے کہی. میں ان کی بات ادب اور احترام سے ان کو صرف اتنا ہی جواب ہے کہ اگر وہ اس بات کو ہائی لائٹ کر رہی ہیں واقعی میں وچ از ناٹ ایکسیپٹیبل، چلیں انہوں نے کر دیا ہے بیچاریوں نے، تو ان کی صاحبزادی کے جو خیالات ہیں پہلے وہ یہ بتا دیں کہ وہ ان سے اتفاق کرتی ہیں اس بات پہ، ان کے نظریے کے اوپر، ان کی ویژن کے اوپر. تو اس قسم کی گفتگو اگر میں ریگارڈلیس آف پوائنٹ سکورنگ یا پولیٹیکلی ایز اے پولیٹیکل ورکر، میں گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن ہو، دونوں میں سے بھی، کل یہ یہاں ہوں ہم وہاں ہوں یا وہ وہاں ہوں، یہ نان ایشو کو ایشو بنایا گیا. میں ایک منٹ، جو بھی جہاں بھی بیٹھا ہو، یہ جو ملک کے غدار، محب الوطنی اور یہ ساری گفتگو نہیں ہونے چاہیے. ایک شخص کوئی بھی کسی کو آتھرائز نہیں کسی کو کہنے کا until and until the courts have officially given a statement کہ یہ بندہ جو ہے اس قسم کا ہے تو اس پہ یہ ایلیگیشن جائے. پھر آپ کس پہ لگا رہے ہیں ایلیگیشن؟ کریڈینشیلز دیکھیں آپ نے میرے کریڈینشیلز دیکھیں. پاکستان بنانے میں، پاکستان کی بنیاد رکھنے میں میرے اکابر اور میرے اسلاف نے اپنے خون سے اس کی آبیاری کی ہے. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی 80% امینڈمنٹس جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن جو دیا گیا وہ میرے والد محترم مولانا شاہ احمد مدانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا. پہلی عید کی نماز میرے دادا مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ قائد اعظم نے ان کے پیچھے پڑھی. آپ مجھ پہ اس قسم کا لگاتے ہیں، مگر مجھے اس چیز کا وہ کوئی نہیں ہے، مگر میں ان کے لیے بھی دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دیجیے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. شاہ صاحب کی بات آپ نے سنی ہے، سلپ آف ٹنگ اس کو اتنا ایشو بنا دیا گیا کہ انڈین میڈیا، اور پھر جوڑ دیا ان کو ہائیبرڈ وارڈ اور اجیت دیول اور یہ سب کچھ. آپ نے بھی جلدی نہیں کر دی چیز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ صاحب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی ایک انعام بخشا ہے اپنی رحمتوں سے کہ آپ کو حافظ قرآن بنایا. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے اور اس کے لیے پوری ورفعنا لک ذکرک. دیکھیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسی عنایات کی ہیں. سورۃ الکوثر کو دیکھ لیں، اور پھر علامہ صاحب نے کیا خوب کہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے. مغرب کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ جب وہ ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو ہمارے دل خون کے آنسو روتے ہیں. اتنا دکھ اور درد میں پوری اسلام، چاہے دیکھیں کسی بھی طبقے سے، کسی بھی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی بھی نظریہ ہو، چاہے اہل دیوبند ہوں، بریلوی ہوں، ہمارے جتنے بھی دوسرے فقہ سے تعلق رکھتے ہوں، تمام کا ایک ہی نقطہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ بات سمجھنی چاہیے. اور پھر جیسا عمران خان صاحب جب یون کے اندر گئے تو اس کو بڑی واضح طریقے کے ساتھ انہوں نے پوری دنیا کو ایک میسیج دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں دنیا کا کوئی بھی مذہب ہے، دیکھیں سب سے پہلے اسلام نے کہا ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی جھوٹا مت کہو، اس لیے کہ وہ آپ کے سچے خدا کے اوپر. تو کہنے کا میرا مقصد ہے کہ ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے. اور جب وہ اس قسم کی انتہائی غلیظ ترین میں سمجھتا ہوں حرکتیں کریں گے تو پھر لازمی بات ہے کہ پھر ادھر سے ایک ریئیکشن آتا ہے جس میں تباہی ہے، جس میں پوری دنیا کی تباہی ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری دیکھیں کل کے جو پی ڈی ایم کے جلسے نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈین چینلز جو ہیں انہوں نے کس طریقے کے نیریٹو پوری دنیا کے اندر، پوری انڈیا کے اندر ایک نیریٹو پچھلے کئی دنوں سے بنا رہے ہیں. اور جو پی ڈی ایم کے جلسے سے جو نیریٹو بنانے کی قوم کے اندر کوشش کی جا رہی ہے کہ جن ہمارے سپاہیوں نے 75,000 لوگوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے، کسی نے باپ کھویا، کسی نے بیٹا کھویا، کسی نے اپنا لخت جگر کھویا، ان کو آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ آپ فوج کے اندر، آپ اداروں کے اندر
آپ دیکھیں مسنگ پرسنل دیکھیں، آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ رول آف لا ہونا چاہیے، رول آف لا ہے. آپ ان مسنگ پرسنل جو آپ تصویر لے کے پھرتے ہیں وہ تو بی ایل اے کے کمانڈر بھی ہیں، جو مطلب جس کی کورٹ آف لا میں پیش کر دیں. دیکھیں اگر کسی ادارے کو ان کے پاس رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر ہوتے تو. دیکھیں آپ نے جو کئی لوگ جو انڈیا کے اندر بیٹھے ہیں آپ کے علم میں ہیں، ان کا نام بھی مسنگ پرسنز ہیں، وہاں پہ ٹریننگ لے رہے ہیں. دیکھیں اصل میں کچھ بھٹکائے گئے ہیں اور کوئی جو ہے وہ کسی کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. دیکھو ان حالات میں آزاد ریاست کا جو نعرہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا شاہ نورانی کے خاندان سے نہیں لگنا چاہیے تھا. وہ تو اب ان کی وضاحت سے مطمئن نہیں اویس بھائی؟ دیکھیے وقت کی بات ہے، نہیں لگنا چاہیے تھا. وہ اس کی بھی وجہ ہے کہ میرے خاندان سے یا ان کے خاندان سے، مطلب اللہ تعالیٰ ان کو اور عزت دے. دیکھیں میں اختلافی بات نہیں کر رہا، لیکن وجود جس طرح کہتے ہیں وجود پاکستان سے ہماری پہچان ہے. اور دیکھیں اس میں اگر پاکستان اللہ نہ کرے ہماری شناخت ہی نہ رہے تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کون ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ دیکھیں آج جو نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مختلف، دیکھیں ذاتی مفادات کے لیے پاکستان کو خدارہ قربان نہ کریں. اس میں کوئی شک کیوں کہ پاکستان ہی ہماری بقا کا ضامن ہے، ہماری نسلوں کی بقا کا ضامن ہے. اب جو اویس صاحب نے کہا مطمئن ہو گئے، یا بھی انہوں نے اور کوئی وضاحت کرنی ہے؟ انہوں نے ایک وضاحت کی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے جیسے زبان سے نکلا اور کمان سے نکلا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے بھی کہا اسامہ بن لادن شہید، پھر بعد میں تھوڑی وضاحت کر دوں اس کے بعد مولانا صاحب کے. دیکھیں انڈیا کے اندر مولانا صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کی سٹیٹمنٹ کے بعد انڈیا میں کیا کیا نیریٹو بلڈ کرنے کی. دیکھیں پی ڈی ایم نے اس جگہ پہ ایک جلسہ کیا جس کے اندر یہ نیریٹو بلڈ کرنے کی ایک، میں سمجھتا ہوں لاشعوری یا شعوری جو بھی کچھ ہوا، اور وہاں پہ جو کچھ انٹرنلی جو کچھ ہوتا رہا، وہاں پہ لوکلی جو کچھ ہوتا رہا. دیکھیں بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں بہت ساری سازشیں ہیں، اس لیے ہے کہ وہاں پہ انٹرنیشنل ایجنسیز کام کر رہی ہیں جو پاکستان کو انتشار کا شکار کرنا چاہتی ہیں. کیونکہ پاکستان کا جو دل ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہ بلوچستان ہے، سی پیک ہے. پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ بلوچستان کے ساتھ وابستہ ہے. اس لیے وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ را کے ایجنٹس ہینڈلر پکڑے گئے. ان لوگوں کا کیا کام تھا کہ پاکستان کو انتشار کے اس حالت میں لے کے، کلبھوشن جادیو آپ کے سامنے ہے. کیوں ڈاکٹر اسد صاحب آپ تو میں تھوڑا سا مکمل کر لوں. ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایز اے پاکستانی سوچنا چاہیے. سیاست ہوتی رہے گی، سیاست چلتی رہے گی، گورنمنٹیں بھی آتی جائے گی، جہاتی بھی رہیں گی، لیکن پاکستان ہے تو ہم ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ اپنا پلیٹ فارم دانستہ یا غیر دانستہ طور پر انڈین نیریٹو کو پروموٹ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس سے فائدہ ہو رہا ہے بھارت کو؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آج سینٹ میں بھی بڑے بھرپور طریقے سے یہ جو خاکے بنائے گئے دیواروں پہ جنہوں نے لگائے ہیں وہ لوگ تو مٹ جائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہے وہ ساری عمر تک جب تک یہ دنیا ہے ان کا لایا ہوا دین اور وہ رہے گا. اور بڑی سٹرونگ ورڈڈ میں کہا گیا ہے کہ فورن آفس کو یہ کاپی بھیجیں اور یہ بتائیں کہ سینٹ کے کیا سینٹیمنٹس ہے ٹو دی گورنمنٹ آف فرانس. دیکھیں یہ ڈیول سٹینڈرڈ نہیں چلے گا کہ ایک طرف تو آپ جو ہیں کہیں کہ ہولوکاسٹ پہ آپ بات ہی نہیں کر سکتے، ڈسکس نہیں کر سکتے، کچھ لکھ نہیں سکتے، میڈیا پہ بات نہیں کر سکتے. دوسری طرف آپ آزادی کی بات کرتے ہیں کہ انڈیویجول فریڈم، آپ کی آزادی وہاں ختم ہوتی ہے نا جہاں میری جو ہے ناک شروع ہو جاتی ہے. یہی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ انڈین نیریٹو کی آپ بات کر رہے ہیں، اب سیاست پہ آ جائیں. نیازی صاحب نے بڑی لمبی چوڑی تقریر کی، میں چاہ رہا تھا وہ اور 5 منٹ بولیں کیونکہ مزہ آ رہا تھا. دیکھیں اگر ہم گلبھوشن کو بلوچستان میں پکڑ کے اور اس کے لیے اسپیشل آرڈیننس لا کے اور اس کو پاس کروا کے اس کے لیے وکیل کا بندوبست کر رہے ہیں، اس کی فیملی کو تلے منتیں کر رہے ہیں کہ آ کے ملیں، تو اپنے لوگوں کے بھی جن پہ الزام ہیں ان کو یہ کس نے اتھارٹی دی ہے مجھے یا کسی ادارے کو یا کسی سردار کو یا کسی عام آدمی کو کہ وہ خود ہی
ڈیسائیڈ کرے کہ یہ دہشت گرد ہے، خود ہی ڈیسائیڈ کرے کہ اس کی کیا سزا ہوگی، اغوا ہوگا، مارا جائے گا، قید کرے گا، اور خود ہی مار دیں. ایک شخص یا ایک انڈیویجول کو نہیں دیا جا سکتا یہ حق. اسی لیے وہاں پر اگر کوئی تھوڑی سی ان کے دل دکھے ہوئے تو اس پہ مرہم رکھنا چاہیے، نہ کہ ان کو بھی آپ انڈین ایجنٹ کہہ دیں. آپ نے کس کو نہیں کہا؟ پرانی ہسٹری ہے، قائد اعظم بچ گئے، ورنہ وہاں اس کے بعد سے جو آیا وہ سارے غدار ہیں. اب دیکھیں نا، میرے دائیں ہاتھ پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں لیفٹ پہ، ان کی فیملی کو اگر ٹنگ آف سلپ ہوگی تو اس پہ کتنا سوشل میڈیا پہ، کتنا فیڈرل منسٹر پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، ہر چیز کلپس چلائی جا رہی ہے. یہ بیانڈ ڈاؤٹ ہے کہ یہ لوگ یا اس قسم کی کبھی سوچ بھی سکتے ہوں. یہ آپ دیکھ لیں 3 بار پرائم منسٹر کے ساتھ کیا ہوا میاں نواز شریف کے ساتھ، جنہوں نے پاکستان کے میجر ڈیسیجن لیے، جنہوں نے آپ کے سپہ سالاروں کے فیصلے کیے. تو کیا یہ ہم انڈین اسٹیبلشمنٹ کی کہنے پہ میاں نواز شریف نے یہ فیصلے کیے تھے؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہر ایک کو آپ یہ کہہ دیتے ہیں، ہر ایک کو بالکل ایسی زبان درازی ہے. صرف وہ کہتے ہیں شیریں صاحبہ کہتی ہیں کہ اتفاق ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، میاں صاحب دیکھیں فوج کے خلاف یہ تو لگے ان ہوئے کی ہیں. دماغ کی کوارڈینیشن اور سوچ ہے کہ دنیا کی اپنے مطلب کی خبریں لا کے اور اس کو کوارڈینیشن میں کہ کیا اتفاق ہے. ٹھیک. ورنہ انڈیا میں روز باتیں ہو رہی ہے اور ہر طرح کی ہو رہی ہے. آپ لوگ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کو جب پتہ ہے کہ انہوں نے آپ سے بات نہیں کرنی، آپ نے اتنی ٹرائی کی، سب کچھ کیا. اور ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ واجپئی صاحب لاہور آئے، اور دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے 2 سربراہان مملکت کو تقریر کرنے کا کہا جائے تو صرف انڈیا کے واجپئی صاحب نے تقریر کی گورنر ہاؤس میں وہاں موجود تھا، اور انہوں نے وہ بات کی جو آپ کی زبان تھی. کشمیر کو انہوں نے ایشو تسلیم کیا. وہ تقریر آج بھی یوٹیوب پہ ہوگی، آپ دیکھ لیں. اور انہوں نے کہا میں پہلے فورن منسٹر رہا تھا، میرے پاس طاقت نہیں تھی، آج میرے پاس 1.5 ارب لوگوں کی طاقت ہے، اور میں اپنا ماتھا یادگار پاکستان میں رگڑ کے یہ بات تسلیم کر رہا ہوں کہ 2 قومی نظریے کو، اور کشمیر ایک ایشو ہے، اور ہم بیٹھ کے آپ کے منشا کے مطابق اس کو حل کرنا چاہتے ہیں. شاہ صاحب کچھ آپ کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے؟ کیونکہ میرے یہ بھائی ہیں، بریک لے لوں تو میں نے ایک اور سوال بھی رکھا ہے آپ کے لیے. ان سے میری ایک خاص نیاز مندی ہے. وجہ آپ کو میں نے شو کے دوران پہلے بتائی. ان کے والد صاحب ہماری جماعت میں جمعیت علماء پاکستان سے انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا. میں نے نعرہ نہیں لگایا، مگر جو میں جو مجھے سامنے سے یہ فتوے دے رہے ہیں حب الوطنی کا، غداری کے، اور حب الوطنی ہے یا نہیں ہے، یہ کوئی بھی نہیں سوچ سکتا. پاکستانی عوام نہیں سوچ سکتا. اب آپ یہ دیکھیں کہ سیاست کریں، آپ سیاست میں سیاسی گراؤنڈ کے اوپر آپ شکست دیں، مگر یہ فتوے بازیاں اور سرٹیفکیشنز آپ کس سے لیں گے؟ آپ پاکستان میں اس وقت جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اپوزیشن میں ہو یا گورنمنٹ میں ہو، میں کبھی بھی نہیں ان کے لیے ایسی بات کر سکتا. اور اگر سلپ آف ٹنگ کی یہ بات کرتے ہیں حافظ صاحب، خاتم النبیین کے لفظ سے لے کر اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تک عمران خان سے سلپ آف ٹنگ ہوا ہے. جاپان اور آخر میں انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر میں دوزخ میں چلا گیا تو مجھے گرمی نہیں لگے گی وہاں پہ. مطلب ہر چیز. مگر دیکھیں ایک چیز اس نے کی ہے، اس کا لوگوں نے اس کے اوپر رد عمل کیا ہے، اور اس سے معافی مانگی نہیں مانگی کبھی کسی نے نہیں پوچھا ہے. مگر اگر آپ یہ فتوے بازیاں کرنا چاہتے ہیں تو بھائی ہم تو جس فیملی سے میرا بیک گراؤنڈ ہے، اور میں جس مکتب فکر کے اوپر میں منصب پہ ہوں، جس منصب پہ میں بیٹھا ہوں، تو یہ پوری زندگی ہماری تاریخ رہی ہے ان سارے فتووں کو ہم نمٹتے رہے پوری زندگی. ہمارا ایک واحد فیملی ہے جس نے یہ سارے فتوے لیے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ مذہبی مانگی اور سالمیت پاکستان کی بات کی. میں عابد صاحب جی دیکھیں، آپ میری گفتگو پچھلے میں نے نہ کسی کے اوپر فتویٰ لگایا اور نہ میں نے کسی کو غدار کہا. آپ کلینک کا سر میں نے دیکھیں آپ کے لیے کیسے اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. دیکھیں قوم کے سامنے سب کچھ ہے، قوم دیکھ رہی ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ جو ہے وہ سامنے ہے. یہ پاکستان کے وجود سے ہم ہیں. ایک ہماری ماں ہے جس سے ہم جنم لیتے ہیں، ایک وہ ماں ہے جس کی مٹی میں ہم نے جانا ہے، تو اس کا ایک تقدس ہے.
اور وہ سیاست سے بالا تر ہے، تمام رنگ نسل سے بالا تر ہے، سب کچھ سے بالا تر ہے. سر جب کوئی تقریر نہیں کرتا تھا نا تو میں اس وقت بلوچستان پہ کہتا تھا کہ را موساد سی اور بلیک واٹر جتنی انوالومنٹ بلوچستان میں کسی کی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کرتا تھا. آج وائبرنٹ ہے اتنا میڈیا، بیٹھ کے کوئی بتائے نا. میری تو 8-9 سال پرانی تقریریں یوٹیوب پہ پڑھی ہیں، آپ ان کو اٹھا کے دیکھیں، را موساد کلیئر الفاظ میں، جبکہ مجھے اس پہ کہا بھی گیا کہ آپ نہ کریں اس قسم کی گفتگو. میں کرتا رہا ہوں اس پہ گفتگو. اگر کوئی یہ دیکھیں نا، بات یہ کہ اگر آپ فتوے کی بات میں نے ان کے لیے نہیں کری، میں اوور آل ایک سینیریو بتا رہا ہوں کہ جیسے اب ہم ہیں، اگر میں ایک کسی اور مکتب فکر کے ساتھ بیٹھتا ہوں، یا میں میری اگر کسی اور دوست کے ساتھ میری ایک ہم آہنگی ہے، میری محبت ہے، رفاقت ہے، نیاز مندی ہے، ہمارے لوگ جو ہیں وہ فتوے دیتے ہیں اس کے اوپر. جس طرح آپ کو یاد ہوگا جب متحدہ مجلس عمل بنی تھی تو میرے والد صاحب اس کے سربراہ تھے. اس کے بعد میرے والد صاحب پہ کون سا فتویٰ نہیں لگا، آپ مجھے بتائیں. کس نے لگائے؟ اپنوں نے لگائے. لگے نا ہمارے پہ فتوے. کیا ہوا؟ اس کا رزلٹ کیا ہے؟ 0/0. آج وہ فتوے کہاں ہیں اور میرے والد صاحب کا نام کہاں ہے؟ سمپل. کوئی اس چیز نہیں. دیکھیں میں خدا نہ خواستہ آپ کو یا کسی جماعت کو ڈیگریڈ نہیں کر رہا ہوں. دیکھیں دو چیزیں، حقائق کی دو چیزوں کی میں وضاحت کر دوں. ایک چیز ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. بڑے واضح انداز میں کہا گیا کہ آپ کے کو محبت کے ناموں سے پکارا جائے، اور اس وقت تک آپ کا دین، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ اپنے جان و مال آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان نہ کر دیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے، اسی طرح پاکستان میں آپ ایز اے پاکستانی آپ کے کچھ فرض ہیں، کچھ فریضے ہیں، اور ہر چیز کا ایک موقع، ایک مقام ہوتا ہے. موقع اور مقام کے ساتھ پاکستان کے جو موروثی حالات ہیں، جغرافیائی حالات ہیں، اسی کو شیریں مزاری کو انسیڈنٹ کا نام دے رہی ہیں، اسی کو جو ہے. اور وقت دیکھیں، میں ایک میں لے لوں امجد صاحب، جی وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شاہویز نورانی صاحب، ڈاکٹر اسد، امجد نیازی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، آج پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، کو بڑی سخت فیصلے کیے آپ لوگوں نے. اسپیکر صاحب کا سنا ہے بائیکاٹ بھی کر دیا. دیکھیں، اسپیکر صاحب کا رویہ جو ہے نا وہ غیر جمہوری ہے، اور بڑی شدید ریزرویشن ہے نیشنل اسمبلی کے ممبران کی. سختی سے منع کر دیا گیا ہے کہ ان سے کوئی کسی قسم کا رابطہ نہیں رکھا جائے گا، کوئی بھی ممبر جو ہے، بلکہ ان کو میرا خیال ہے لکھ کے دیں گے کہ انہوں نے کیا کیا چیزیں جو ہیں غیر آئینی اور پارلیمانی روایات کے خلاف کی ہیں. وہ اسپیکر ہیں اور غیر جانبدار ہیں، انہیں آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے، ان کو اشاروں پہ نہیں چلنا چاہیے. اور بڑا سٹرونگ ریزرویشن ہے. اور بس کیسر صاحب کوئی بلائیں گے، کوئی کمیٹی کا اجلاس، کوئی اور چیز، اس میں بھی شامل نہیں ہوں گے؟ یہ بھی سنا ہے کہ جو بھی لوگوں کی میجورٹی جو ہے وہاں پہ یہی فیصلہ کیا گیا. اور نو کانفیڈنس کے اوپر بھی کافی عرصے سے بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر دیکھیں ابھی اس پہ آج کوئی ایسی ڈسکشن نہیں ہوئی. نو کانفیڈنس یہ بھی ایک آپشن ہے. اور اسپیکر کے علاوہ کوئی اور بڑا فیصلہ جو آج پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں ہوا؟ دیکھیں، ایک تو یہی ختم نبوت کی اس پہ یہ تھا، ریزولوشن تھی پہلی. پھر مریم صاحبہ کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا وہاں ہوٹل میں، اس کے بارے میں تھی. اور پھر جو کالز آ رہی ہیں ان کے ارد گرد کے لوگوں کو، نام معلوم لوگوں کو، کہ آپ تیار ہو جائیں اپنے انجام کے لیے. مریم صاحبہ نے کل ٹویٹ بھی کیا کہ قریبی لوگوں کو دھمکی آمیز کالز آ رہی ہیں کہ گرفتار کر لیا جائے گا. یہ ڈسکس ہوا آج؟ جی، اس کو کنڈیم کیا گیا، یہ بھی ون آف دا پوائنٹس میں تھا. کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے بتایا کہ انہیں کالز آئی ہیں آج. دیکھیں، وہاں ایسی کوئی نہیں تھے، لیکن جو بیٹھے ہوئے تھے ممبران ان میں سے کسی نے ایسی بات نہیں کی. لیکن ڈیفینیٹلی یہ بات ایجنڈے پہ تھی اور یہ ہو گئی ہے. یہ سب یہ تو کمپلیکیشن بڑھتی جا رہی ہے. اسپیکر کے ساتھ بات نہیں کریں گے، مریم صاحبہ کو دھمکی آمیز کال کہ جی وہ گرفتار ہو جائیں گے. میں خود چیئر کرتا رہا ہوں، اور انڈر دی لیڈرشپ آف اسپیکر کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتا ہے. یقین کریں، میں دیکھیں اللہ کو جان دینی ہے، جتنا ٹائم اپوزیشن کو دیا گیا ہر معاملے پہ، ایون کبھی کبھی ایسے مسائل بھی آئے کہ ہمارے جو
अरकान थे गवर्नमेंट्स के, वो नाराज भी हुए हमसे, लेकिन हमने 100% ये श्योर रखा कि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम, आपने कहा रिकॉर्ड की बात, भाई इख्तियार ही नहीं है। देखिए मैं पीएम साहब कहते हैं किसी को प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं मिलेगा, स्पीकर का मैं मुकम्मल कर लूं फिर बात कर लें। देखिए सबसे ज्यादा टाइम, आज भी रिकॉर्ड की बात है, आप निकाल लें, सबसे ज्यादा टाइम अपोजिशन के अरकान को दिया गया हर जगह पे, चाहे वो बजट हो, चाहे कोई इशू हो, हर मौके पे हमने साथ रखा है। क्योंकि देखिए जो डेमोक्रेसी जो है ना, एक गवर्नमेंट है, एक अपोजिशन है, हिस्सा है। हमारा काम है पॉलिसीज लेके आना, इनका काम है हमें, अगर वो पॉलिसी गलत है तो उन पे क्रिटिसिज्म करना, अगर वो ठीक है तो उनको फिर इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन में इन्होंने मदद करनी है। देखिए जब बात यह है कि मसाइल कहाँ खड़े होते हैं, जब आप मसला कश्मीर के ऊपर ज्वाइंट सेशन आता है तो फिर आप मसला कश्मीर के ऊपर बात करने के आप उठा लेते हैं प्रोटेक्शन ऑर्डर। प्राइम मिनिस्टर कहता है जी कि आप हमें गाइड करें कि हमसे कोई ऐसी कोताही कमी हो रही है तो आप हमें गाइड करें। आप क्या कह रहे हैं, आप मांग रहे हैं प्रोडक्शन ऑर्डर, तो इस्तेहकाक है, कल को कोई भी जा सकता है। देखिए कोई भी, मैं बात कर रहे, देखिए नेशनल इशू है, मैं ये समझ रहे कि वो हमें फेवर कर रहे हैं। देखिए दूसरी बात, आईनी हक है, बिल्कुल इसमें हम रोक नहीं रहे, एक एमएनए है, पब्लिक की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ तो लीडर ऑफ दी ओपोजिशन को बोला नहीं दिया जाता। ज्वाइंट सेशन में शहबाज शरीफ लीडर ऑफ दी ओपोजिशन, मैं जरा मुकम्मल कर लूं ना। सेकेंडली देखिए आप बुलाते हैं ज्वाइंट सेशन फैटफ के ऊपर, आप अपनी लेके आ जाते हैं। देखिए पाकिस्तान फैटफ में गया ग्रे लिस्ट में किन की वजह से, नून लीग के दौर में। अब जब फंस गया ग्रे लिस्ट में पड़े, ब्लैक से ग्रे में किया ही नहीं, पता ही नहीं। अच्छा अब फंसे पड़े चौधरी फंसे जब पड़े हैं, देखिए एक मिनट सुन ले ना जी, या तो अब सुन ले, जब मैंने आपके दरमियान में नहीं सब आप कंप्लीट देखिए दूसरी बात है कि जब आप ग्रे लिस्ट में गए, आपने उस पर लेजिस्लेशन करनी थी, आप लेके आए एनआरओ। देखिए एनआरओ लेजिस्लेशन भी सारी कर दी, फिर भी ग्रे में ही है सारा काम। मेरी बात सुने, आप बताएं क्या मिला इनको? हम जितनी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जितनी मेरी आनियां जानियां देखिए टेरर फाइनेंसिंग है जिसके ऊपर देखो एक अरसे से काम नहीं हुआ था। आपने 20 पॉइंट्स जो आपने रखे थे उसके ऊपर कितना काम हुआ था। ये तो पाकिस्तान तहरीक की गवर्नमेंट है जो कर रही है इस पे। मुझे जरा कुछ चीजों पे ना मैं बिल्कुल मुझे कुछ बोलना है। नहीं आप बोले हाफिज साहब कश्मीर की बात कर रहे हैं, किसने तकरीर की थी पहले ये कि मोदी जब आएगा तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा? क्या बोले आप बताएं, रिकॉर्ड निकालें अपना टीवी से, देखें कौन किसने की थी। कश्मीर का डिसीजन किसने किया, फाटा का इंतजाम किसने किया, और गिलगित बल्तिस्तान के साथ जो हो रहा है, ये सब तीनों काम जो ट्राइका बना के किया, ये कौमी मुजरिम है। क्या बात करते हैं सर, ये बिल्कुल किसकी मर्जी से किया। ये फाटा का बेड़ा गर्क कर दिया आपने इंतजाम करके, वहां के लोग परेशान हैं, उनके पास ना अदलिया है ना इंसाफ है, वो अपना जिरगा निजाम था उसको खत्म कर दिया आपने। फाटा का क्या हशर किया इन्होंने, कश्मीर के ऊपर इन्होंने क्या हशर किया है, ये कहां से बात करेंगे। आप गिलगित बल्तिस्तान में क्या करना चाह रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में क्या करेंगे, ये इन खिचड़ी बनाएंगे, ये कुछ सीटें इधर दे दो कुछ सीटें इधर कर दो, एडजस्टमेंट्स करेंगे सारी, एक फिर कोई नई पार्टी बना के खड़ी कर देंगे वहां पे, उनके साथ कोल्यूशन बना के गवर्नमेंट बन जाएगी। ये तमाशा है, ये कुछ संजीदा लोग थोड़ी है। अगर ये डायलॉग के ऊपर बात करना चाहे, आप मुझे ये बताएं, जिस दिन शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाया था एज अ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, क्या उसने ये प्रपोजल नहीं दिया था चार्टर ऑफ इकोनॉमी का, तो उस पर अमल करना चाहिए था ना। माशी बदहाली ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, इनकी नाकाम पॉलिसी। जिस साल ये आए पहली दफा इन्होंने 3 बजट दिए, इन लाके असद उमर को बिठाया, फिर उसके बाद इंपोर्टेड माल लाके हफीज शेख को बिठाया इन्होंने। ये कोई मजाक है इस मुल्क के साथ? छोड़ दें सियासत को, चले, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग। मैं इनकी किसी पॉलिसी पे कोई इतराज नहीं करता, ना पीटीआई की ना मुस्लिम लीग, किसी चीज की बात नहीं करता। मैं कहता हूं अगर इकोनॉमी का स्ट्रक्चर तबाह है तो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। और जो लोग फेलियर ऑफ स्टेट की तरफ जाते हैं, उनका सबसे बड़ा नुस्खा ये होता है कि वो माशी तौर पर बदहाल होते हैं। स्टॉक मार्केट के ये बलून करके नहीं चला रहे, कराची की स्टॉक मार्केट जो पाकिस्तान की इस वक्त चल रही है, ये बलूनिंग करके नहीं चला रहे।
فیک آرٹیفیشل کر کے چلا رہے ہیں, اس کو دکھاتے ہیں پلس, ہوتی وہ اندر سے مائنس ہے. یہ کیا تماشا ہے؟ کون سی چیز انہوں نے پبلک کے لیے کی ہے؟ سوال صرف اتنا ہے. آٹے کے چور ان کے ساتھ, چینی کے چور سب ان کے ساتھ, مافیا ساری ان کے ساتھ, دوائیوں کا حال ان کے ساتھ. دیکھیں کوئی ایک ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو انہوں نے اناؤنس کیا جو ان کا ہو, سی پیک کہاں بلینز کا انویسٹمنٹ تھی, ملینز کی, اور کہاں وہ چھوٹے منصوبے آ رہا ہے. اقتصادی معاشی طور پہ ملک کو کمزور کیا ہے اور غلط فیصلوں نے کیا ہے. دوسری بات, میں آخری ایک بات اور آپ کو بتاؤں. دیکھیں حافظ صاحب, میں نہ میری کوئی دشمنی ہے کسی جماعت کے ساتھ, نہ میری ان کے ساتھ کوئی دشمنی ہے, نہ میری ان کے ساتھ کوئی دشمنی ہے. اختلاف رائے ہے ہمارا, ہم خلاف نہیں ہے ایک دوسرے کے. مگر میں ایک بات کہتا ہوں کہ آخر کار آپ کو بیٹھنا پڑے گا ملک کے لیے, ایک نیشنل کنسنسس. دیکھیں میں آپ کو, میں ایک بہت انتہائی سیریس گفتگو اس پہ کرنا چاہتا ہوں. مذاق سے جو انہوں نے جو ہو رہا ہے وہ تو چھوڑ دیں. نیشنل کنسنسس نہیں ہوگا جب تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. ریاستی اداروں کو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ 1 to 1 سامنے بیٹھنا پڑے گا. الیکشن ریفارمز کا نیا ایک بل بنایا جائے جس میں فیئر, فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو. یہ پپٹس لا کے بٹھانا بند کریں جو 72 ایئرس سے آپ کر رہے ہیں, اور جس میں کنسنسس یہ ہو کہ ہمارا فوکس پاکستان کی اکانومی پہ ہو. یہ چھوڑ دیں کہ عمران خان صاحب آئے تو گرے میں چلا گیا, بلیک میں چلا گیا, ریڈ میں چلا گیا. آگے کی جانب آگے جانا چاہیے. اس کے اوپر ان کی گورنمنٹ, ہم ان کی گورنمنٹ نہیں اتاریں گے, باخدا یہ خود جائیں گے. اچھا چلے, میں ایک امجد صاحب سے بھی اور ڈاکٹر صاحب سے وہ لوں گا کامنٹ, وقفہ لے لوں, مگر ابھی صاحب ایک شارٹ کمنٹ میں چاہوں گا آپ کا. محمود اچکزئی صاحب کی اسپیچ کے اوپر لوگوں نے بڑا اعتراض کیا جو اردو کے حوالے سے, اور آپ کے اوپر اعتراض یہ تھا کہ یار آپ اسٹیج پہ بیٹھے, آپ نے جو ہے نا وہ اختلاف نہیں کیا ان سے. اچھا میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, باخدا میں سفر میں ہوں, اگر میں غلط بیان, میں نے ان کی اسپیچ نہیں سنی. ٹھیک, اگر میں سنتا تو باخدا میں کھڑے ہو کے وہیں آپ کو پتا ہے میرا مزاج جو ہے نا بہت مختلف ہے. میں جو چیزیں بہت سیریس چیزیں ہوتی ہیں میں ان کو بہت نہیں کرنی چاہیے تھی, بالکل نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ کسی کی بھی زبان کی نہیں کرنی چاہیے. خالی اردو کی بات نہیں ہے, کوئی بھی زبان ہو, چاہے وہ سرائی کی ہو, چاہے وہ پنجاب کی ہو, بلوچستان کی ہو, سندھ کی ہو, کہ پختون کی ہو, اردو کی ہو, یا ایکس وائی زیڈ جو ہمارے لوگ ادارے میں رہتے ہیں. یہ معاملہ پی ڈی ایم میں اٹھائیں گے کہ کم از کم ان چیزوں کو؟ بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے, میں نے نہیں سنی. اگر میں سنتا تو شاید میں اسے کہتا. کل انہوں نے اپنی تقریر میں اس بات کی وضاحت کی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی وہ انہوں نے کلیئر کی ہے, اور اپنی تقریر کے دوران اچکزئی صاحب نے کی ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنی وضاحت. میں اب بھی ان کو کہتا ہوں بھائی ہے میرے, بالکل میں خدا شاہد ہے, میں آپ کو ان کو بتا رہا ہوں, جب تک آپ نیشنل کنسنسس نہیں کریں گے. وقفے کے بعد آتے ہیں, میں اپنا سے بات کروں. ویلکم بیک ناظرین. وقت کام ہے, نیازی صاحب بڑا شارٹلی ہم نے گفتگو کرنی ہے. نیشنل ایجنڈا, کنسنسس, سارے معاملات جو نیازی صاحب. دیکھیں میں فرسٹ آف آل یہ کہنا چاہوں گا کہ فاٹا اور پاٹا جو تھا ایف سی آر کے قانون کو ختم کرنا, میں سمجھوں پارلیمنٹ نے ختم کیا, ایک بڑا اچھا اقدام تھا کہ ان کو نیشنل دھارے کے اندر لائے, کیونکہ جو ٹیررزم کے بعد جو ہے ایک طویل جنگ لڑی گئی, ان کو لوگوں کو پورا ایک لے کے آئے نیشنل دھارے کے اندر. دوسرا, اکانومی کے اوپر بخوبی قوم جانتی ہے کہ اکانومی کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوا, کتنا لوٹا گیا, اور اتنا بری طرح لوٹا گیا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ادارے جو ہے کولیپس ہو گئے. دوسرا, میں نیشنل کنسنسس کے اوپر آؤں گا. دیکھیں اگر آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے اسمبلی کے اندر عمران خان صاحب نے ایک بڑی واضح بات کی تھی, آئیں اکانومی کے اوپر ہر ایک سبجیکٹ کے اوپر بات کر سکتے ہیں, ہم نیشنل کنسنسس چاہتے ہیں, نیشنل ڈیبیٹ چاہتے ہیں, نیشنل ڈیبیٹ ہی میں ہم سب کی بھلائی ہے. بٹ دیکھیں 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ کسی کو این آر او نہیں ملے گا. ایک سائڈ پہ رکھے بات کرنے سے این آر او ہی ساتھ لگاتے ہیں نا. کرپشن کے اوپر بات نہیں ہوگی, اور جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے ان لوگوں کو قانون کے دائرے میں لانا ہوگا, چاہے کوئی بھی ہو, چاہے کوئی بھی ہو. ان کو اب دیکھیں بہت ریکنسیلیشن آرڈیننس آتے رہے, این آر او 1 آیا, 2 آیا, 3 آیا, 4 آیا, اب بھی این آر او 5-6 کے لیے جو ہے وہ تگ و دو ہو رہی ہیں. اصل چیزیں ہیں, دیکھیں اب تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں دیں گے پی ڈی ایم, دیکھیں پی ڈی ایم
کیا ہے؟ پی ڈی ایم اس ہاتھ کی جو جیسے ہاتھ کی 5 انگلیاں نا جب یہ اکٹھی ہو جاتی ہیں، جب یہ الگ پھر گورنمنٹیں آتی ہیں کھا پی کے یہ چلے جاتے ہیں، یہ اسی طرح ہیں. دیکھیں بات نورانی صاحب میں کر لوں. دیکھیں علاقائیت، تعصب، فرقہ واریت اور بہت سارے چیزوں کو مجموعہ بنا کے سیاست کی جائے، یہ سیاست نہیں ہے. سیاست ہے آپ پاکستان، استحکام پاکستان. سیاست ہے ڈی میرٹس کو ختم کرنا. سیاست ہے دیکھیں، سیاست ہے بے روزگاری کو ختم کرنا. سیاست ہے کسانوں کو، سب اپنے اپنے کسانوں کو دیکھیں کسانوں کو اپنا حق دینا. دیکھیں بلوچستان جو بری طرح جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ استحصال ہوا، تو کن کی حکومتیں رہی ہیں؟ ان کی حکومتیں رہی ہیں. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں آئے ہوئے ابھی 2 سال ہوئے ہیں. 71 سال گند کس نے ڈالا ہے؟ 71 سال جو گند ڈلا ہے، ہم حاضر ہیں. دیکھیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کردار نہیں. کتنی اکانومی کو لوٹا گیا، کنہوں نے سر حال بنایا، دبئی ٹاور بنائے. ایک طرف ریاضی صاحب کی ایک بات پرفیکٹ کہ 72 سال کا حساب چاہیے. میں یہ کہتا ہوں میں ان کے ساتھ بس میں کھانا پکا کے تو آپ کو کھلاؤں گا اگر یہ 72 سال کا حساب لے دیں. ڈاکٹر اسد صاحب 70 کا دے دیں آپ. چلے ڈاکٹر صاحب، کنسنسس نیشنل ایجنڈا رکاوٹ، وہ کہتے ہیں کرپشن پہ بات. میں تھوڑی سی بات فاٹا کی کروں گا. فاٹا کی عوام کی کیا گریوینسز ہیں؟ وہ کہتے ہیں آپ لاہور شہر میں جب ہم سے بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جب آپ بڑے بڑے شہروں میں گھر سے باہر نکلتے تو آپ کو پولیس ملتی ہے، آپ کو انتظامیہ ملتی ہے، آپ کو میجسٹریٹ ملتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے لیے کورس ہوتی ہیں. تو ہمارے لیے یہ ساری چیزیں کیوں نہیں ہیں؟ آپ کے لیے ہسپتال ہیں، آپ کے لیے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ، ہمارے لیے یہ کیوں نہیں ہے؟ جب ہمیں کہہ دیا ہے تو ہمیں جو کہا گیا تھا کہ اتنے ارب ڈیولپمنٹ کے ملیں گی، تو ہماری ڈیولپمنٹ کہاں ہے؟ وہ پیسہ کہیں اور لگ گیا نا. میں آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو کریٹ کیے جاتے ہیں، مائنڈ ہونا چاہیے کہ اس کو ریزالو کرنا ہے. دیکھیں نا اورنج لائن ٹرین شہباز شریف نے چلائی نا، سپریم کورٹ نے 18 ماہ روکے رکھا، ہر اینٹ لگانے پہ ہمیں لاہور ہائی کورٹ میں جانا پڑا، اور آج افتتاح کون کر رہے ہیں؟ اس کو تو شہباز شریف کے ہاتھ سے افتتاح کروانا چاہیے. دوسری بات، میں تھوڑے کنسنسس کی بات جو آپ نے بڑا صحیح کہا کہ این آر او اب کوئی اور دے گا، اب یہ لوگ نہیں دیں گے، ان کو عوام سے لینا پڑے گا این آر او، ٹھیک ہے. اور ان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا، ہمیں پتہ ہی کہ یہ کون ہے جو اپنی. دیکھیں میں آپ کو ایک خبر دینے لگوں، آپ نے دیکھا کتنے شبر زیدی آئے، فلاں آئے، ڈمایا. ایف بی آر میں ایک لمبی لائن ہے. اسی طرح اکنامک کمیٹی اسد عمر سے شروع ہو کے 3-4 آج پھر ڈیسائیڈ ہوئے کہ اکنامک اپنی ٹیم جو ہے پرائم منسٹر بدلنے کا سوچ رہے ہیں. یہ آپ کی میڈیا میں چلی خبر. یہ کیا سمجھا میں انہوں نے اکانومی کو؟ یہ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ کوئی پنجاب کی آئی جیز ہے جو بار بار بدلے؟ یہ کوئی چیف سیکرٹری ہے کہ بار بار بدلے؟ ٹھیک ہے سب لاسٹ سینٹنس انہیں حساب دار کو لانا پڑے گا اگر پالیسی ٹھیک کرنی ہے. اب بھی نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے، بیکاز پاکستان اسی سے بچے گا. پاکستان کی اکانومی جب تک درست سمت پر نہیں جائے گی، معاشی اور تیار ہے نا، بس کرپشن این آر او اس پہ بات نہیں سر میں کہتا ہوں اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے. آصف علی زرداری صاحب کو آپ نے 11 سال جیل میں رکھا، بعد میں آپ نے کلین چٹ کیوں دی؟ نواز شریف صاحب کو آپ نے جیل میں ڈالا، اب تک کوئی ثابت نہیں ہوا. چیزیں جب ثابت ہو جائیں تو پھر آپ سزا دیں، ثابت ہو سزا دیں. عدل اور انصاف کے نظام میں، عدل اور انصاف کے نظام میں جب تاخیر ہوتی ہے، سب سے بڑا ظلم عدل اور انصاف کے نظام میں جب تاخیر ہوتی ہے تب ہوتا ہے. پاٹا میں یہ ان کے کارڈ نہیں چلیں گے، کرپشن کارڈ ساتھ گیا نارتھ وزیرستان میں، جو ان کے بنیادی حقوق ہیں ان پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ادارے وہاں پہ بہترین کام کریں. اور شہداء پہ بھی ہم گئے، پوری ڈیفنس سارے گئے، اور جہاں پہ ان کی پانی، اسکولز، ہیلتھ کے اوپر ادارے ہمارے بڑے زبردست کام کر رہے ہیں. ٹھیک، امجد نیازی صاحب، ڈاکٹر اسد شاہ، اویس نورانی صاحب، تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.